بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لینا، قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر کہنا، تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ جو بھی میرے بہن بھائی چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، تو یہ ضروری نہیں کہ ظہر کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ کریں۔ اگر آپ ظہر کے فوراً بعد یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ کر لیں، چاہیں تو کچھ دیر بعد بھی سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ کر لیں۔ کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ میرے بہن بھائی جن کو کوئی پریشانی ہے، جنہیں دولت کا پرابلم ہے یا اور کوئی بھی مسئلہ ہے، تو وہ تمام بہن بھائی بڑی توجہ سے بڑی غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے یا اور کوئی بھی مسائل ہیں تو وہ فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج میں آپ تمام ناظرین کو سورہ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ آپ لوگوں کی قسمت ایسی چمک جائے گی کہ آپ خود مجھے دعائیں دیں گے۔ میں جو آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، آپ نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو وظیفہ ہے، اسے ایک بار کرنے سے ہی انشاءاللہ آپ کی مالی مشکلات اللہ تعالیٰ کے حکم سے فوری حل ہو جائیں گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، جس کی جیب میں 10 روپے بھی نہ ہو، اس کی غیبی مدد ہوگی۔ اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، پریشانیاں، رزق اور دولت کی کمی، اور اگر سالوں سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بہت آسان طریقے سے سمجھاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے عبداللہ بن قیس، میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، اور اللہ کی توفیق سے ہی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ سورہ کوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے، مگر اتنا طاقتور اور جلیل القدر عمل ہے کہ ہماری جیسی ناقص زبانیں اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ہے اس میں اور مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر کثیر اس عمل کے اندر ہے۔ جو اس مبارک چھوٹی سی 3 آیات کی سورت کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں پتی بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں مل جائیں گے، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں پتی بنا دینے والا عمل ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی اور فرما بردار ہوتی ہے۔ محترم سامعین، اس وظیفہ کو پڑھنے سے پہلے آپ کی جتنی حاجتیں ہوں، جتنی مرادیں ہوں، ان حاجتوں اور مرادوں کی نیت کر لینا کہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے، میری یہ مراد پوری ہو جائے۔ پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا، لیکن جس ترتیب سے میں بتاؤں گا، اگر آپ نے اسی ترتیب سے یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ پوری زندگی دعائیں دو گے۔ بڑی سے بڑی رکاوٹ، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ختم ہو جائے گی، اور اگر نظر بد بھی ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ظہر کی نماز میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں، اور میری بہنیں اطمینان کے ساتھ گھر میں ادا کر لیں۔ اگر چاہیں تو یہ وظیفہ نماز کے فوراً بعد اسی جگہ بیٹھے کر لیں، یا چاہیں تو بعد میں کر لیں، لیکن عصر سے پہلے پہلے یہ وظیفہ کر لیجئے گا۔ اگر آپ اس وظیفہ کے ساتھ کوئی اور بھی وظیفہ کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جب آپ وظیفہ شروع کرنے لگیں تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد درود شریف ایک مرتبہ پڑھیں۔ درود شریف کوئی بھی آپ کو آتا ہو، لیکن اگر درود ابراہیمی ہو تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ درود پڑھنے کے بعد سامعین کرام، اب 1 منٹ کی ویڈیو بھی آگے نہ کیجیے گا، ورنہ آپ یہ وظیفہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ دیا اور درود شریف بھی پڑھ لیا۔
اب اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، ایک حاجت تو 10 ہوں جتنی بھی ہوں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا غنیو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد یا وہاب 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ یا رحمان پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیجئے گا۔ سامعین کرام، وظیفے کا طریقہ ایک بار پھر سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ، پھر ایک مرتبہ درود پاک، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا غنیو، پھر ایک مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا وہاب، پھر ایک مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا رحمانو، پھر آخر میں درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورہ کوثر کے بہت فوائد ہیں، میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے، لا علاج بیماریوں کی شفا کے لیے، شیاطین و جنات کے لیے، دشمنوں سے بچاؤ کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، مشکل مالی حالات میں آپ سورہ کوثر کا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اے گناہ گاروں کو بخشنے والے، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیں صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا و آخرت سنوار دے، آمین۔ محترم سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔